الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اے قید خانے کے ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا یکتا غالب اللہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. تم اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی جو تم اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ. حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. امر الا تعبدوا الا ایاہ. جس نے حکم دیا ہے کہ عبادت مت کرو مگر اسی کی. ذالک الدین القیم. یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون. لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے قید خانے کے ساتھیوں، البتہ تم میں سے ایک وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا. واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ. اور البتہ دوسرا اسے سولی دی جائے گی، پھر اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک. اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جس کے متعلق آپ نے گمان کیا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، کہ تو مجھے اپنے بادشاہ کے یہاں یاد رکھنا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. پھر شیطان نے اسے بھلا دیا. یوسف علیہ السلام کا بادشاہ سے تذکرہ کرنا. پھر یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی سال ٹھہرے رہے. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. اور بادشاہ نے کہا کہ یقیناً میں 7 موٹی گائیں دیکھ رہا ہوں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں. و7 سنبلات خضر واخر یابسات. اور 7 سبز خوشوں کو دیکھ رہا ہوں اور دوسرے 7 خشک خوشوں کو دیکھ رہا ہوں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے درباریوں، تم مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو. قالوا اضغاث احلام. انہوں نے کہا کہ یہ تو ذہنی تصورات ہی کے خواب ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. اور اس شخص نے کہا جس نے 2 آدمیوں میں سے نجات پائی تھی اور اس کو یاد آیا ایک طویل زمانے کے بعد، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، اس لیے تم مجھے بھیجو. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف. اے یوسف، اے صدیق، آپ ہمیں تعبیر دیجئے 7 موٹی گایوں کے بارے میں
جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سبز خوشوں کے بارے میں اور دوسرے 7 خشک خوشوں کے بارے میں، لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ انہیں علم ہو۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھیتی کرو گے لگاتار 7 سال۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، پھر جب تم کھیتی کرو اسے چھوڑ دو اس کے خوشے میں مگر تھوڑا اس میں سے جو تم کھاؤ۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، 7 سخت سال آئیں گے جو کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے پہلے سے تیار کیا ہے، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم محفوظ رکھو۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ پھل نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به، اور بادشاہ نے کہا کہ تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك، چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا۔ فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، پھر اسے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ قال، عزیز مصر نے پوچھا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ تمہارا کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کی ذات سے ورغلایا۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق واضح ہو گیا۔ انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، میں نے اس کو ورغلایا تھا، یعنی مطالبہ کیا تھا اس کی ذات کا، نہ کسی خدمت کا۔ اس کی ذات سے، اور یقیناً یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے اس کو ورغلایا تھا اس کی ذات سے، بین القوسین ہم نے ترجمہ کیا ہے مطالبہ کیا تھا اس کی ذات کا، نہ کسی خدمت کا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی براءت کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے، یعنی اس کا تعلق یہ بین القوسین سے ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی براءت کے لیے سب کچھ برداشت کیا، یہ اس لیے انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ وہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اس کی غیبت میں، یہ اس لیے تاکہ وہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی، اس کے غیر موجودگی میں، اس کے غیبت میں، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو چلنے نہیں دیتے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا۔
ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یقیناً نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے مگر وہ جس پر میرا رب رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا کہ تم اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے خالص رکھنا چاہتا ہوں۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو بادشاہ نے کہا کہ یقیناً آپ آج سے ہمارے نزدیک امانت دار، عزت کے مرتبے پر ہو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، یقیناً میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں حکومت دی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ ٹھکانہ بناتے تھے اس ملک میں جہاں چاہتے۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہماری رحمت ہم پہنچاتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان والے ہیں اور جو متقی ہیں۔ یا صاحبی السجن، اصل میں ہے یا صاحبین، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ یصلب فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، صلب المصدر ہے، باب نصر معنی سولی دینا۔ تستفتیان استفتاء مصدر ہے، یہ فعل مضارع معروف تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، استفتاء مصدر باب استفعال معنی پوچھنا۔ ناجن، یہ اصل میں ناجیون فاعل کے وزن پر فاعلن کے وزن پر ہے، ضم یا پر دشوار ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی، ناجن ہو گیا۔ مصدر نجون باب نصر معنی نجات پانا۔ بضع معنی چند، بضع کا لفظ 3 سے 10 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکثر مفسرین رحمہم اللہ کا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل خانے میں رہے۔ سنین یہ جمع ہے، واحد سنت معنی سال، یہ اصل میں حالت جری میں ہے ورنہ اس کی جمع سنون آتی ہے۔ بقرات جمع ہے، واحد بقرہ معنی گائے۔ سمان یہ جمع ہے، واحد سمینہ موٹی۔ عجاف واحد ہے، عجفا دبلی کمزور۔ سنبلات جمع ہے، واحد سنبلہ معنی بال۔ یابسات واحد یابستن معنی خشک سوکھی۔ افتو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، افتاء مصدر ہے، باب فعال۔ تعبرون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عبر مصدر ہے، باب نصر معنی تعبیر بتانا۔ اضغاث یہ جمع ہے، واحد ضغثن معنی تر اور خشک گھاس کا مٹھا۔ احلام ایسے پریشان خواب جن کی کوئی تعبیر نہ دی جا سکے۔ ادکر ادکار مصدر ہے،
یہ اصل میں ازدکر ہے، زال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا ہے، ادکر ہو گیا. تو ادکار باب افتعال معنی یاد کرنا. الصدیق فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. صدق مجسم، صدق مصدر ہے باب نصر. افتی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تزرعون زرعون مصدر ہے باب فتح معنی کھیتی کرنا. علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ فعل مضارع فعل امر کے معنی میں ہے، مبالغے کے طور پر فعل مضارع کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے. یعنی فعل امر کے ذریعے کسی کام کو لازم کرنا ہوتا ہے، گویا کہ اس کام کو پہلے ہی سے تم اپنے اوپر لازم سمجھ رہے ہو، اس لیے اس کا حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فعل مضارع کے ذریعے اس کی خبر دی جا رہی ہے. دعب یہ مصدر ہے باب فتح معنی لگاتار کوشش کرنا. ما حصدتم اس سے پہلے یہ فعل گزر چکا ہے. حصید حصاد حصاد مصدر ہے باب نصر ضرب معنی فصل کاٹنا. تحسنون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. احسان مصدر باب افعال معنی محفوظ کرنا. یغاث مصدر غیث، یغاث فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. غیث مصدر ہے باب ضرب. یغاث الناس الناس معنی لوگ، یہ لفظ قوم اور رہتن کی طرح جمع کے لیے وضع کیا گیا ہے، خلاف قیاس اس کا واحد انسان ہے. ما خطبکن خطب حالت معاملہ جماعتی خطوب. حس حسا یہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. مصدر حس حسۃ فعللۃ معنی ظاہر ہونا. لم اخن ہوں یہ نفی جہد بلم واحد متکلم کا صیغہ ہے. باب نصر مصدر ہے خیانت. وما ابرئ ما ابرئ فعل مضارع معروف منفی واحد متکلم کا صیغہ ہے. تبریئۃ المصدر باب تفعیل براءت ظاہر کرنا. امارہ فعالہ کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. مصدر امر ہے باب نصر. استخلص ہو یہ فعل امر کا جواب ہے، جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. استخلاص مصدر باب استفعال معنی خالص بنانا. مکین فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. مصدر مکانۃ باب کرما. الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. اسماء یہ مفعول بہ ہونے کی بنا پر منصوب ہے. سمیتموها اصل میں ہے سمیتم ہا، واو واو اشباع ہے، دو ضمیروں کو ملانے کے لیے واو کو بڑھایا گیا ہے. انتم سمیتم میں جو سمیتم کی تاکید ہے یہ. وآباؤکم اس کا عطف انتم پر ہے یا سمیتم پر ہے، اس بنا پر یہ مرفوع ہے. ان الحکم الا للہ ان نافیہ ہے. اما یہ تفصیل کے لیے بھی ہے اور شرط کے لیے بھی ہے. فیسقی یہ جواب شرط کی فا ہے. خمرن یہ مفعول ثانی ہے. فتأکل الطیر میں جو فا ہے یہ فا استنافیہ ہے.
انہو ناجن، ناجن یہ حالت رفعی میں ہے، جیسا کہ ہم حل لغات میں بتا چکے ہیں کہ یہ ناجیون تھا اصل میں. تو ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. فلبث میں جو فا ہے یہ فا سببیہ ہے. بضع سنین یہ ظرف زمان ہے. سبع بقرات یہ مفعول بہ ہے، بقرات موصوف ہے، سمان صفت ہے، سبع عجاف یاکلوا کا فاعل ہے اور ہن ضمیر مفعول بہ کی ہے. وہ سبع سنبلات کا جو عطف ہے وہ سبع بقرات پر ہے. ان کنتم للرؤیا تعبرون یہ جملہ شرطیہ ہے اور جواب شرط محذوف ہے، لیکن ما قبل والا جملہ جواب شرط پر دلالت کر رہا ہے. اضغاث و احلام یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے. فارسلونی ہے، حالت جزمی میں یا کو ساقط کر دیا گیا ہے اور نون کے نیچے کسرے کو باقی رکھا تاکہ معلوم ہو کہ یا محذوف ہے. افتی یہ فعل امر ہے، انت ضمیر فاعل، نا ضمیر مفعول بہ ہے. دأبن یہ مفعول بہ واقع ہے. فما میں جو فا ہے یہ استنافیہ ہے. قلیل المفعول بہ ہے. یأتی کا فاعل سبع شداد ہے، من بعد ذلك یأتی سے متعلق ہے. قلیلا یہ مفعول بہ ہے. عام یہ یأتی کا فاعل ہے. یغاث الناس فیہ یہ یغاث فعل سے متعلق ہے. اسی طرح فیہ یعصرون سے متعلق ہے. ما خطبکن، ما یہ اس میں استفہام مبتدا ہے، خطبکن خبر ہے. حاشا پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں یہ مفعول مطلق. باقی وجوہ اعراب ظاہر ہے. تشریح آیات. تلک آیات الکتاب المبین، قرآن اپنے مضامین اور ان کے دلائل کو پیش کرنے کے اعتبار سے نہایت واضح کتاب ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ عربی زبان میں اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے جو اولین مخاطب ہیں وہ اسے اچھی طرح سمجھ لیں، پھر ان کے ذریعے یہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآنی تعلیمات اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے ہیں، بلکہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ علماء یہود نے اہل مکہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کس طرح منتقل ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کس طرح پیش آیا. اسی موقع پر یہ پوری صورت نازل کی گئی. ان کا یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں تھا بلکہ امتحان کے طور پر تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے واقف نہیں تھے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار کر واقف کرایا ہے اور مشرکین مکہ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. لہذا یہی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام اتارے جانے کی واضح دلیل ہے. کیونکہ مکہ میں اس واقعے کا کوئی چرچا نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تورات پڑھی نہیں تھی، نہ یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی علمی رابطہ تھا، اور اگر رابطہ ہوتا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدر بتا پاتے
جو تورات میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم نے بعض ایسی باتیں بھی ذکر کی ہیں جن کو تورات نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے خالق و مالک کی طرف سے اتاری جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے اقوام کے بہت سے واقعات عبرت و موعظت کے لیے بیان کیے ہیں، لیکن قرآن نے اس واقعے کو احسن القصص، سب سے بہتر قصہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس ایک ہی واقعے میں عبرت و موعظت کی بہت سی باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کی کامیابی و ناکامی کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ اللہ اگر کسی کے لیے کامیاب ہونے کو مقدر کر دیں تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حسد و جلن انسان کے لیے بالآخر رسوائی کا سبب بنتا ہے، اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صبر سہولت و آسانی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ غور کیا جائے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت مکہ میں مسلمان اسی طرح کے امتحانات سے گزر رہے تھے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام دوچار ہوئے تھے۔ اس لیے یہ واقعہ جہاں اہل مکہ کا جواب تھا، وہیں مسلمانوں کے زخم پر مرہم اور ان کی تکلیف و مشقت کے بعد دلداری و تسلی کا سامان بھی تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ، قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات تکرار کے ساتھ اور ٹکڑوں میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اور ان سے متعلق یہ مکمل واقعات صرف ایک صورت میں ذکر کیا گیا، اور واقعے کی اتنی تفصیل بیان کی گئی ہے جو عام طور پر قرآن مجید میں بیان نہیں کی جاتی ہے۔ شاید اس کا مقصد یہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر یہود تہمت لگاتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی ذات سے بہتان تراشی کے اس غبار کو صاف کیا، اور غالباً اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے محترم شخصیت کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خود نبی تھے، جن کے والد نبی تھے، جن کے دادا نبی تھے، اور جن کے پردادا خلیل اللہ علیہ السلام تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم ابن کریم بن کریم ابن کریم قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ بات کہی کہ انہوں نے چاند، ستاروں اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اس سے خواب کی حالت مراد ہے، جیسا کہ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جواب سے ظاہر ہے کہ اپنا خواب کسی سے بیان نہ کرنا۔ 11 ستاروں سے ان کے 11 بھائی اور سورج چاند سے والد اور والدہ مراد ہیں، اور سجدہ کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے اقتدار کے تحت آ جائیں گے اور ان کے سامنے تواضع اختیار کریں گے، یا ان کو تعظیم و احترام کے طور پر سجدہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب بعینہ حقیقت بن کر ظاہر ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔